وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تعالى في القرآن المجيد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم شہادت گے الفت میں قدم رکھنا ہے شہادت گے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا جنہ دکھاں تی دل بر راضی ہوئے تے سوکھ ہونا تو وارے جنہ دکھاں تو دل بر راضی ہوئے سوکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی عظمت و کبریائی کے سارے کلمات نغمات الفاظ جہانوں کے اس سچے بادشاہ کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اکیلا ہی سب کا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا اکیلا ہے فریادیوں کی فریاد سننے والا دکھیوں کے دکھ دور کرنے والا بیماروں کو شفا دینے والا
عزت دینے والا، حکومت دینے والا، بیٹوں اور بیٹیوں کی تقسیم کرنے والا وہی بادشاہ ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں، دیواروں اور پلروں کے چھت بنانے والا، اور وہی بادشاہ ہے زمین سے رنگا رنگ قسم کی انگوریوں کو، پودوں کو، فصلوں کو، نباتات کو اور رنگا رنگ قسم کی اجناس کو پیدا کرنے والا۔ اکیلا بادشاہ ہے ہواؤں کو چلانے والا، سمندروں دریاؤں کو چلانے والا، پہاڑوں کو بنانے والا۔ وہی بادشاہ ہے رات اور دن کے نظام کو بنانے والا، راتوں کو چاند تاروں سے مزین کرنے والا، دن کو سورج کی شعاعوں اور کرنوں سے منور کرنے والا۔ اکیلا بادشاہ ہے جو کائنات کے اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کسی کا وہ پابند نہیں اور کسی سے وہ مجبور نہیں۔ وہ اپنی اس کائنات کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر، اپنی اس بادشاہت کے اندر جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کون ہے جو اس کے ارادوں کو بدلے؟ کون ہے جو اس کے فیصلوں کے آگے دم مارے؟ رب رحمان کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہوں امام اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم، سالار اعظم، مجاہد اعظم، جرنیل اعظم، قائد اعظم، رسول مکرم، نبی محترم، احمد مجتبی، بدر الدجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے اسلام کو، اللہ کی توحید کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ صاحبوں اور ساتھیوں، یہ دن ذی الحجہ کے بڑے قیمتی دن ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سال کے باقی دنوں کے مقابلے میں یہ دن اتنے عظیم ہیں کہ باقی سال کی عبادات ان 10 دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد بھی؟ فرمایا ہاں جہاد بھی، مگر وہ مجاہد جو اپنا ساز و سامان، اپنا اسلحہ، اپنی جان لے کر گیا لیکن واپس کچھ بھی نہ لوٹا، تو اس بندے کا مرتبہ مقام کچھ اور ہے۔ بھائیوں نے محبت کی ہے، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ سچی بات ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت چھوٹے ہیں، اور میں تو ایک طالب علم ہوں، کوئی بڑا دعویٰ نہیں، کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ کرے۔ اپنی اپنی نیت کا ہر بندے کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کو تو پھر سب کی نیتوں کا پتہ ہے کہ کسی کے دل کے اندر کیا ہے۔ بہت ساری عبادات، بڑی بڑی عبادتیں ریاکاری کا جب شکار ہو جاتی ہیں تو بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تھوڑا عمل ہو، تھوڑی عبادت ہو، خلوص نیت سے ہو، اللہ کے لیے ہو، یقین مانو کہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اور بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی عبادات، بڑی بڑی چیزیں، اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو پلے کچھ بھی پڑنے والا نہیں ہے۔
اللہ رب العزت ہماری نشتوں کے اندر خلوص پیدا کرے، ہماری عبادات کو، ہماری قربانیوں کو اللہ رب العزت قبول کرے۔ تمام مسلمان عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ جانور کس قسم کا خریدنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کے معنی کیا ہیں، قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ چند لمحات کے اندر تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، کوشش کروں گا کہ یہ بات آپ تک پہنچا سکوں۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ لفظ قربانی لفظ قربان سے ہے، جس کے لغوی معنی ہیں قربان ہونا، نثار ہونا، وارنا، اپنی آسائشوں کو، اپنی سہولتوں کو دوسروں کے لیے قربان کرنا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے، بات کو سمجھانے کے لیے کہ سادہ انداز میں بات کی سمجھ آ جائے کہ قربانی کیا ہے۔ کہندہ ہے مر جانا ہے موت نے چھڑنا نہیں، یارا کسے پاروں جے مریں تے تاں جانا۔ مر جانا ہے موت نے چھڑنا نہیں، کسے پاروں جے مریں تے تاں جانا۔ دکھ آفدے نوں دکھ سمجھنا ہے، دکھ کسے دا جریں تے تاں جانا۔ کلے ترنا کوئی بہادری نہیں، لے کے ڈبے نوں تریں تے تاں جانا۔ یہ نچوڑ ہے قربانی کا۔ دمبے، چھترے، بکرے، اونٹ، گائے، بیل، ہم سبھی اس دوڑ میں ہیں، خریدیں اور ہم ذبح کریں۔ لیکن قربانی کا نچوڑ میں نے آپ کو پنجابی میں بتا دیا ہے کہ کسی کے لیے جینا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور اگر بغور دیکھا جائے تو قربانی لفظ قرب سے ہے، کسی کے نزدیک ہونے کے لیے، اور جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کے نزدیک ہونے کے لیے اتنی بڑی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ کسی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، سب کچھ جو دنیا کی آرائش و ذبائش ہے، جو دل کو بڑی چیزیں پیاری لگتی ہیں، یہ کھیت، کھلیان اور بڑے بڑے کاروبار جو انسان کو اس دنیا میں گھیرے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنے خالق حقیقی کے لیے، مالک حقیقی کے لیے، الہ العالمین کے لیے قربان کر دینا۔ ایمن کے اپنی جان کو قربان کر دینا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے قرب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور کتنی مزے کی بات ہے کہ ممتحن، امتحان لینے والا، آزمائش کرنے والا، دنیا کے لوگوں کے آگے قیامت تک ایک سند، ایک دلیل کے طور پر ایک اعلان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جب مختلف باتوں میں آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام پورا اترے۔ ایک مسلمان کو جس طرح ہم سنت ابراہیمی کو تیاری کر رہے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں، ہر بندہ
کردار ابراہیم علیہ السلام والے کو اپنانے کی کوشش کرے کہ زندہ رہنا ہے تو پھر اس انداز سے رہنا ہے کہ میرا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ دیا ہوا میرے رب کا ہے، میری یہ سانسیں، میرا یہ وجود، میرے اندر یہ جو صلاحیتیں، طاقت، جرت، جسارت، اور یہ میرے جتنے معاملات ہیں، میرے کاروبار ہیں، یہ سارے میرے نہیں، میرے اللہ کے لیے ہیں۔ تمام کائنات سے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوت سے اعلان کرو۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کیا ہے؟ کائنات کے محبوب ترین اللہ کے برگزیدہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، اس دنیا کائنات میں میرا وجود اتنا بڑا مقام، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے منہ سے کہو، زبان نبوت سے کہو، کل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا اس دنیا پر، اس زمین پر میرا جینا اور میرا اس دنیا سے چلے جانا، میری زندگی، موت، میری عبادتیں للہ رب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ تمہارا پورا وجود میرے حکموں کا پابند ہو جائے۔ اور کبھی غور کیا کہ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے کتنا پابند کیا گیا ہے؟ مسلمانوں کے بچوں کو بھی پتہ ہے، 10-12 سال کا بچہ، اس کو منڈی میں بھیج دو، جانور دیکھنے کے لیے بھیج دو، اللہ کے فضل سے اتنی تربیت ہے کہ وہ اچھا جانور خرید سکتا ہے۔ مول میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بچہ بھی جانتا ہے کہ جانور کس قسم کا خریدنا ہے۔ اللہ نے کتنا پابند کیا، جانور کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، اس کا کوئی سینگ کان کٹا ہوا نہ ہو، تندرست ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، مسنہ دوندہ ہو۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اور اب جانور کو دیکھیں کہ اگر وہ بیمار ہے، لنگڑا لولا ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، کوئی عیب ہے، تو اس میں جانور کا قصور بھی کیا ہے؟ لیکن حکم ہوا کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، پریکٹس کروائی ہے، ایک ترتیب دی ہے کہ دیکھو تم بے عیب جانور تلاش کرتے ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، فہم و فراست دی ہے، اور اللہ اپنے بندے کو یہ درس دینا چاہتا ہے کہ میرے بندے، جس طرح سے تو بے عیب قربانی کا جانور تلاش کرتا ہے، تو بھی اپنے آپ کو کوشش کر کے بے عیب ہو جا، پوتر ہو جا، اپنے اندر دیکھو، ٹٹولو، احتساب کرو کہ میں کہاں کھڑا ہوں،
ایک جانور کو جو بے زبان ہے، جس کا کوئی قصور نہیں، اس کو ہر پکڑ کے دیکھتا ہے۔ جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی وہ بھی کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ بھی بڑا قربانیوں کا تردد کرتے تھے، قربانی کے جانور ذبح کرتے اور ان جانوروں کے خون کو، گوشت کو کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملتے اپنا خلاص دکھانے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب ان کو بتاؤ، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارا یہ قربانیوں کا گوشت، یہ خون یہ نہیں پہنچتا۔ اے خون تے زمین تے گیا تے گوشت تسی کھا لیا، قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ بڑا یہ قدور جوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑے اس کے نیم نقشے ہیں اور بڑا یہ طاقتور ہے۔ اللہ نہ طاقتوں کو دیکھتا ہے، نہ قد کو دیکھتا ہے، نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ رنگ کو دیکھتا ہے، وہ تو اس رنگ کو دیکھتا ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ اپنا رنگ دیکھنا چاہتا ہے۔ جسم کی خوبصورتی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر خوبصورتی کی بات ہوتی تو ابو جال تھوڑا خوبصورت تھا؟ ابو لہب جس طرح سے شعلہ نکلتا ہے آگ کا، اتنا خوبصورت انسان، عتبہ، شیبہ، بڑے طاقتور جوان، لیکن اسلام نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اور دوسری طرف کوئی نبی کا رشتے دار نہیں، حبشے کا غلام بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی رشتے داری نہیں، اور رنگ سیاہ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، دنیا میں کوئی دیکھنے والا اس کی قدر و منزلت کو کیا سمجھے کہ بلال شے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے، ان سرداروں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے سلمان فارسی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ مرتبہ بلند ملا، جس کو ملا سو مل گیا۔ ہر ایک کی قسمت میں کہاں دار و رسن، اگر وہ شاخ سے توڑ دے زہر نصیب تیرے، اوے شاخ تو پھول نہیں توڑ لبے تے قسمت وہ شاخ دی، وہ پھول دی قسمت، اگر وہ شاخ سے توڑ دے زہر نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ یہ قسمت والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ قربانیاں مانگتا ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا، ہمیں تو تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو ہم اپنے بازوؤں کو، ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی مصیبت پہ گئی۔ اللہ اپنے بندوں کو ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا کون بندہ کتنے پانی میں ہے۔ میرے بھائیوں،
آج ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع پہ ہم اپنے آپ کا احتساب کریں۔ جہاں پہ قربانی کے جانور ہم خرید رہے ہیں اور ان کے عیبوں کو تلاش کر رہے ہیں، کاش میں اور آپ، ہم سب پوری امت کے لوگ جب قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے نکلیں تو اس بات پہ غور کریں، سب سے پہلی تو یہ بات کہ کہیں دکھلاوا تو نہیں، ریاکاری تو نہیں، اور میرے بھائیوں پٹھا ہی بہ جاتا ہے، کچھ ملنے والا نہیں۔ کسی کی چھوٹی قربانی کو دیکھ کر حقارت سے دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں پھرنا ہے، اور کوئی اپنی قربانی کو دکھاتا نہیں ہے، چھپاتا پھرتا ہے، اور کوئی فیس بک پہ اور پھر گلیوں اور بازاروں پر واٹس ایپ پہ اپنے جانوروں کی تصویریں ان کو شو کرتا پھرتا ہے۔ کبھی اس بات پہ غور کیا، تیری گلی میں، تیرے محلے میں، تیرے شہر میں، تیرے گاؤں میں جہاں سے تو نکل رہا ہے، اتنا بڑا جانور لے کر، بڑے فخر کے ساتھ، بڑی ایگو کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ جانور کو لے کر کے تیرے بچے نکل رہے ہیں اور خوش ہیں، تیرے بچے تو خوش ہیں، لیکن کبھی غور کیا تیری گلی کے اندر، تیرے بازار کے اندر، تیرے محلے کے اندر کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے بچے یتیم ہیں جن کے باپ ان کے سر پہ نہیں ہیں، اور ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا باپ ہوتا آج ہم بھی قربانی لیتے۔ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، یتیم بچوں کے دلوں پر، ان مسکینوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، مسکینوں کی اولادوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، جب تو یہ جانور بڑا بپھر کر لے کر کے گلیوں بازاروں میں پھرتا ہے، اور یہ عام روٹین ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بڑی مہنگی قربانیاں، بڑے مہنگے جانور، بڑا جتن زور لگا کر خریدے جاتے ہیں اور ریاکاری کی نظر کیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، اور کئی لوگ پوچھتے پھرتے ہیں تو چنگا بھلا ہے، تو کیوں نہیں کردا؟ مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور سنت ابراہیمی سے واقف ہو علیہ السلام، اور اس کا گھر ہو، اس کے اہل و عیال ہوں، اس کے بیوی بچے ہوں، کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اچھی سے اچھی قربانی نہ کرے؟ اس کو ٹوکنا، اسے باتیں کرنا، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو بخیل ہے، تو کنجوس ہے۔ میرے بھائیوں توبہ کرو ان بڑی بڑی باتوں سے، پتہ نہیں چلتا بندے کے منہ سے کیا کیا باتیں نکل جاتی ہیں۔ اور تھوڑا عمل ہو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ وہ عمل قبول کر لے، اور اگر ریاکاری والا عمل ہوا تو پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے اس موقع پر اللہ ہم سب کی قربانیوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ رب العزت قبول کرے، لیکن اس موقع پہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ بے نماز کی قربانی نہیں ہے، مولوی تو دل رکھنی کر جائے گا، کوئی قربانی نہیں ہے۔ جو بے نماز ہے اس کی کیا قربانی ہے؟ اور پھر لوگوں کے پیسے دینے ہیں، لوگوں کے پیسے مارے ہوئے ہیں، قرض لیا ہوا ہے اور جان چھڑا رہا ہے کہ مجھے واپس نہ کرنے پڑے، لوگوں کے پیسے مارے ہوئے ہیں، تو بڑا سارا جانور خریدی پھر رہے ہیں۔ توبہ کریں، توبہ، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں یار، خالص ہو جائیں، اللہ کچھ نہیں مانگتا، اللہ کی قسم، اللہ میرے سے، آپ سے، امت مسلمان سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اخلاص مانگتا ہے کہ سچے دل سے کھڑے ہو جاؤ۔ کون کھڑا ہوتا ہے میری صفوں کے اندر؟
میرے دین کو تھامنے والوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ اسی شہر کی بات ہے، ایک دوست میرے آگے رو پڑا، کہتا ہے میں 15 لاکھ سے اوپر کا مقروض ہوں، بچے کو کہا وہ کماتا ہے کہ بیٹا 1 لاکھ کی قربانی کر لیں گے، باقی ہم کچھ قرض اتار دیں۔ کچھ مولوی نا اپنا ذہن ہے ہر ایک بندے دا، قرض لے کے بھی اکھے جی کر لو، وہ کچھ اور معاملہ ہے جو قرض لے کے کرنی ہے۔ حالات اچھے ہیں، پتہ ہے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، لین دین ٹھیک ہے، کسی کا حق مارا ہوا نہیں ہے، نہ حق مارنے کی نیت ہے، قرض اٹھاؤ لے لو، اور جب نیت ہی یہاں پہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ بات چھری پھیرنی ہے تو پھر کردہ پھر اونٹ دی قربانی کر لے۔ باپ کہتا ہے 15 لاکھ سے اوپر کا مقروض ہوں بیٹا، 1 لاکھ کی قربانی کر لے۔ بیٹا گیا ہے 4 لاکھ کی قربانی لے کے آیا ہے۔ باپ رو رہا ہے، میرے آگے رو پڑا ہے وہ باپ، کہتا ہے اب مجھے بتاؤ، اس کے لیے دعا کرو اور مجھے مسئلہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ لوگ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہماری بوٹیاں توڑ رہے ہیں، اور یہ 4 لاکھ کی قربانی لے آیا ہے۔ محلے والے دیکھ لیں، میری برادری والے دیکھ لیں، کنبے قبیلے والے دیکھ لیں، میرے رشتہ دار دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے معاملات ہم سب کے گھروں کے اندر ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنا لین دین ٹھیک کریں، بھائیوں کے ساتھ صلح کریں، آپس میں تعلقات ہی نہیں ہیں، قطع تعلقی ہے، رشتوں ناتوں کو توڑا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لیلۃ القدر کی رات کو پالے، کتنی بڑی رات ہے، عبادت کرے اور بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا ہو، بیت اللہ کے اندر ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، قطع تعلقی کرنے والا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو قربانی کی تو قبول ہونی۔ اپنے معاملات ہم درست کریں، باتیں بڑی کڑوی ہیں، ابھی موقع ہے، قربانی ہم نے کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے۔ پہلے اپنے نفوس پر چھری پھیریں، اپنے آپ کو چینج کریں، تبدیل کریں، اور تعلقات کو بہتر کریں، لین دین ٹھیک کریں۔ جن کا حق مارا ہے ان سے وعدہ کریں کہ اس موقع پہ دوں گا، فرار کا راستہ اختیار نہ کریں، کوئی قربانی نہیں ہے، اس موقع پہ توبہ کریں۔ نماز کا پابند رہوں گا، کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، اس موقع پہ اپنے آپ کو پابند کریں کہ زکوٰۃ ادا کروں گا، زکوٰۃ سے منہ نہیں پھیروں گا۔ قربانی تو بڑی کر لینی تو زکوٰۃ کو ٹھیکا ٹھی پھیر دیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ قربانی تو بڑی کی ہے۔ زکوٰۃ سے انحراف نہیں، اور عہد کرو رمضان المبارک کے روزے زندگی میں آئے تو انشاءاللہ فرضی روزے کبھی نہیں چھوڑوں گا بغیر عذر کے، یہ عہد کریں، اور یہ عہد کریں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن بندہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ غور کریں ہمارا حال کیا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹے قول قرار ہیں، بات کر لو پھر رات گئی بات گئی، مقولے بنائے ہوئے ہیں کہ کیڑی گل دی گل کر رہے ہیں، رات گئی بات گئی، ہنس کے ٹال دیا جاتا ہے۔ رات گئی بات گئی یہ اللہ کے ہاں بات نہیں ہے، وہاں لکھا جا رہا ہے۔ تو اپنی زبان سے کیا بولتا ہے؟ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، لکھنے والا لکھ دیتا ہے، بات کرنے والا بات پوری نہیں کر پاتا، ابھی بولتا ہے
اور لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ جھوٹے وعدوں کو، قول و قرار کو چھوڑ دو، عہد و پیمان جھوٹے چھوڑ دو، جھوٹی گوائیاں چھوڑ دو، جھوٹی قسمیں اٹھانی چھوڑ دو، توبہ کرو اس موقع پہ۔ یار قربانی کرنی ہے، یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں میرے اندر موجود ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے بڑے اچھے ہوں، میرا اچھا گمان ہے، لیکن ہم اکثریت بہت پیچھے ہیں ان باتوں میں۔ اور میرے بھائیوں، رشوت سے توبہ کریں۔ جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ پہ بیٹھا ہے، باز ہی نہیں آتا، جہاں پہ کسی کا ہاتھ جاتا ہے کہندہ ہے انہا کو تو پھر ان کرایہ پڑا بن جانا، اور پھر تحفوں کی شکل میں رشوت کے تحفے تو انتے ماشاءاللہ رواج ہے، بڑے بڑے افسر قربانی دے جانور بھی تحفے چلیں دینے تے دین والے شوق نال دین دینے۔ نہیں بات بنے گی، نہیں بنے گی۔ بہت بڑا دھوکہ ہے اپنے ساتھ، اور بہت بڑا دھوکہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دھوکہ دے رہے ہو یہ کہہ کر کے یہ تحفے میں ملا ہے، تحفہ نہیں ہے، وہ رشوت ہے۔ اس مبارک موقع پہ یہ عہد کریں، لوگوں کی خیر خواہی ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، خدمت خلق کا نام ہے، لوگوں سے پیار کرنے کا نام ہے، لوگوں کے کام آنے کا نام ہے۔ لوگوں کی مدد کرو جتنا ہو سکتا ہے، اور دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اینا اتھانوں اکھان لگیاں نے یہ بات کیوں کہی؟ چھپ کر کے صرف کائنات کا بادشاہ دیکھے تیرے اس عمل کو، اتنا اخلاص ہو، تو دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو پیار کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ چیزیں میرے اندر، آپ کے اندر، امت کے اندر آئیں، یہ قربانی کا نچوڑ ہے۔ یہ ہے قربانی کہ اپنے آپ کو ایسی عمل کر کے ہم اپنے اللہ کے قریب کر لیں۔ میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے پیاروں کی قربانیاں نہیں لی، اپنے پیاروں سے قربانیاں لی۔ طائف کے موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو دعوت دی، اور وہاں پہ طائف والوں نے جو سلوک کیا، میں نے تفسیروں کے اندر پڑھا ہے، تاریخ کے اندر پڑھا ہے، دو موقع ایسے آئے ہیں کہ اللہ کے نوری فرشتے بھی رو پڑے، فرشتوں کو بھی رونا آ گیا۔ ایک اس موقع پر جب طائف کے لوگوں نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے تو بے آبرو کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ تو پوری امت کے لیے، پورے جہانوں کے لیے یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ فرشتے اس موقع پہ رو پڑے، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیری زمین پر، تیری دھرتی پر تیرا محبوب ترین پیغمبر، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا اس موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، 13 سال کا بیٹا، ہم بھی بیٹے رکھتے ہیں، ہماری بھی اولادیں ہیں، ہم بھی پالتے پوستے ہیں، ہماری بھی محبتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بازوؤں کو، ٹانگوں کو باندھا ہے، اوندے منہ لٹایا ہے، اور اوندے منہ لٹا کر کے اوپر اپنا گھٹنا رکھتے ہیں۔ بوڑھا آدمی ہوں کہیں چھوٹ نہ جائے۔ قدوسیوں نے اس موقع پہ دیکھا کہ یہ موقع کیسا ہے۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے عرش کے نیچے باپ اپنے بیٹے کی کمر پر اپنے گھٹنے کو رکھ کر کے ذبح کرنے کی کوشش میں ہے۔
اس وقت بھی فرشتے رو پڑے۔ اللہ اپنے پیاروں کی آزمائش کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کوئی عام ٹیچروں کی طرح ٹیچر نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو اندازہ نہیں، اللہ کو سب باتوں کا پتہ ہے۔ کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنے وجود میں ہے، کسی کے پاس کتنا ایمان ہے، کتنا اخلاص ہے، کہاں سے یہ گزر سکتا ہے۔ اللہ کو آزمائش کرنے کی، امتحان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک کا اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے جیسے قدوسیوں کو دکھایا۔ میرے فرشتوں تم بھی اعتراض کرتے تھے کہ آدم کو پیدا کر کے یہ کیا کرے گا، یہ زمین پر فتنہ و فساد کرے گا۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے، اور دیکھو میرے قدوسیوں، میرے فرشتوں کہ میرے یہ محبوب بندے کس طرح سے قربانیاں دے رہے ہیں، کس طرح سے اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں، کس طرح سے میدانوں کو سجا رہے ہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے فرشتوں کو دکھانے کے لیے، قیامت تک لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے یہ آزمائش کی ہے، یہ امتحان لیا ہے۔ ایسی یہ بات نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ امتحان جب پا کے پتہ کرتا ہے کہ بندہ کنے جوگا ہے۔ اللہ کو سب باتوں کا پتہ ہے۔ محترم بھائیوں، بات لمبی ہو رہی ہے، قربانیوں کی ایک داستان ہے، بدر کا میدان ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں بیٹا عبداللہ ہے۔ کبھی ایسے ہم کر سکتے ہیں کہ بیٹا سامنے ہو اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہوں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے چچا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سگا چچا عباس ہے، اور داماد ابو العاص ہے، ڈٹے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ماذ اور محبت چھوٹے چھوٹے بچے بدر کے اندر گئے ہیں اور جا کر کے پوچھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چچا ہمیں بتاؤ ابو جہل کدھر ہے۔ پوچھا بیٹو آپ نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہنے لگے چچا ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، ماں نے تربیت کی تھی، بیٹوں کو تیار کیا تھا، بیٹے تیار ہو کے آئے ہیں، آج ابو جہل سے دو ہاتھ کرنے کے لیے ڈٹے ہیں۔ اور پھر دونوں شیروں نے ابو جہل کو جب انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ والے ہیں ابو جہل، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دوڑ کے گئے ہیں، دونوں نے حملہ کیا، گرایا اس کو، اور پھر دوسرے صحابہ نے مل کر وہاں پہ اس کو جہنم واصل کیا۔ اور دونوں بیٹے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے مارا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ دونوں کی تلواریں خون سے بھیگی ہوئی ہیں، اور احد کے اندر رافع سمرہ دونوں 14-15 سال کے، رافع کچھ بڑا لگتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور سمرہ چھوٹا تھا، اجازت نہ ملی، کہنے لگا اللہ کے رسول میری کشتی کروا لو۔ انہیں کاننے چ کہنے لگا تیرا تو کام بن گیا، میرا ہی بنا دے۔ رافع اور سمرہ تیاری کروائیں اپنے بیٹوں کی قربانیوں کے لیے، جانوروں کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے کاروبار، اپنی تجارتیں، اپنے معاملات، سارے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیاری کریں۔ پھر قربانی کے فلسفے کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ویسا مسلمان بنا لے جیسے مسلمانوں سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔